آپ اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو، اپنے پیروں سے رابطہ قائم کرو، مشائخ سے رابطہ قائم کرو، لیکن یہ کہتا ہوں بھائی اسی پیر کے پاس نماز سیکھنے جانا جس کو خود کو نماز آتی ہو۔ ہاں، ورنہ آج کل تو ایسے بھی لوگ اس دھندے پہ لگ گئے ہیں کہ جنہیں خود کو نماز بھی نہیں آتی۔ یقین جانے یہ بھی صورتحال ہے۔ آپ سے کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں امین القادری جو ہے وہ پیروں کا مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں کبھی پیروں کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی پیر رکھتا ہوں، اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں۔ آپ کہیں کہیں ایک کیوں رکھتے؟ کا مرید تو ایک سے ہوں، اور اتنوں کا خلیفہ ہوں کہ ایک فہرست ہے میرے پاس۔ ہاں، تو وہ سب میرے مشائخ ہیں، اور میں تو اپنے مشائخ کا احترام ایسے کرتا ہوں نائب رسول سمجھ کر۔ ہاں، دست و بوسی کے ساتھ ان کی قدم بوسیاں بھی کرتا ہوں۔ میں کب پیر کا مخالف ہو سکتا ہوں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہو اور وہ کسی کے محلے میں جا کر کے کلینک کھول لے تو محلے کے لوگ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یار اس کو علاج کرنا نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کیوں بن گیا، یہ لوگوں کی جان سے کھلواڑ کرے گا؟ تو پھر جس پیر کے اندر صفت نہیں ہے پیر کی، وہ پیر کیوں بن گیا؟ وہ تو لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا۔ جب ڈاکٹر کی صفت نہیں ہے تو وہ کلینک نہیں کھول سکتا، ہاسپٹل نہیں کھول سکتا، ورنہ وہ مار ڈالے گا، اور مار ڈالے گا تو جان جائے گی۔ یار وہ بے ہنر ڈاکٹر بنے گا تو جان جائے گی، اور جاہل آدمی پیر بنے گا تو ایمان جائے گا۔ اس کو نماز آنی چاہیے نا، تو تبھی پیر کیوں ہوتا ہے؟ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس کو خود کچھ نہیں آتا، اس کو خود کو نماز نہیں آتی، وہ آپ کو نماز کیا سکھائے؟ اس کو خود کو عقیدہ نہیں معلوم، وہ آپ کو عقیدہ کیا بتائے گا؟ وہ خود کبھی قرآن کھول کر نہیں بیٹھتا، وہ آپ کو قرآن کیا پڑھائے گا؟ بس وہ آپ کو بیوقوف بناتا رہے گا، اس کے واقعات سنا کر کے۔ بات قرآن و سنت کی کرنی ہوگی، اور قرآن و سنت کی حدوں میں جو ہیں ان واقعات کی بات کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں ہوشیار رہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کہیں گے پیر کیسا ہو؟ پیر تو ہمیں ولی چاہیے، تو آپ کو ولی کون سا ہو دکھتا ہے؟ جو ہوا میں اڑ جائے وہ ولی، شعبدے بازی کرے وہ ولی، جو جیب سے گرم گرم ڈالر نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے وہ ولی، جو سورج دیکھے وہ ولی۔ میں تو اتنی دیر تک سورج دیکھ سکتا ہوں، وہی سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے یہاں مرید ہونے آیا، اور جنید بغدادی کون ہے پتہ ہے؟ میرے مرشد غوث پاک کے بھی مرشدوں کے مرشد جنید بغدادی۔ اللہ اللہ کیا ولی ہے ولیوں میں۔ انہیں 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کا لقب دیا گیا، بہت بڑے ولی تھے جنید بغدادی۔ اب غوث پاک کے مرشدوں کے مرشد تو آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹا موٹا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا، کئی دن تک رکا، مرید نہیں ہوا، چلا گیا۔ جب جانے لگا تو حضرت نے فرمایا بیٹا آئے تھے کچھ بتایا نہیں، اور جا رہے ہو تو کچھ نہیں بتاتے، کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت مرید ہونے آیا تھا۔ کہا پھر مرید کیوں نہیں ہو رہے ہو، بغیر مرید ہوئے جا رہے ہو؟ کہا حضرت سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا میں مرید ہو جاؤں گا، آپ سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی حضرت، اس لیے مرید نہیں ہوتا۔ دیکھو وہ مرید ہونے والا بھی کافی سچا تھا، اس نے صحیح صحیح بول دیا، کوئی جو ہے وہ لائی لپیٹی منافقت والا معاملہ نہیں تھا۔ آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں حضرت ایسے ہی آیا تھا ملنے، اب جا رہا ہوں۔ اس نے سچی بات کر دی، ہاں سیدھی سیدھی، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اس نے کہا حضرت کرامت دیکھنے آیا تھا، کوئی کرامت تو دیکھی نہیں اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ بھی جنید تھے۔ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، تم جتنے دن رہے میرا کوئی ایک قدم کبھی تم نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ ایک قدم بھی تم نے مجھے شریعت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ کہا نہیں۔ ایک قدم بھی سنت رسول کے خلاف اٹھتے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جاؤ۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا بیٹے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی؟ سنتوں پر عمل کرنا، شریعت پر چلنا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہوا میں اڑنا یہ کام تو کوے اور چیل بھی کرتے ہیں، ہوا میں اڑنا یہ کام تو مکھی مچھر بھی کرتے ہیں، پانی پر چلنا یہ کام تو کیکڑے اور مچھلیاں بھی کرتی ہے، لیکن شریعت پر چلنا یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے۔ اور جس کو خود شریعت نہیں معلوم وہ کیا عمل، اور جو شریعت پر عمل کر لے، توجہ کرنا،
پھر وہ کیسا پیر ہوتا ہے پتہ ہے؟ حالانکہ ٹائم ختم ہوا ہے لیکن بات چھڑی ہے پیروں کی. ہاں کیسا پیر ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیسا پیر، کیسا پیر. آؤ ذرا اس پیر کی زندگی سنو. جب جو شریعت پہ عمل کر لینا تو کیسا پیر ہوتا ہے. حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ میرے مرشد سرکار نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وصال. پردہ فرما لیا، انتقال ہو گیا. جنازہ جا رہا ہے دلی میں. وصال ہو گیا، دلی میں جنازہ جا رہا ہے. صاحب مریدین روتے دھوتے آگے پیچھے چل رہے ہیں. کسی نے کہا کس کا انتقال؟ وہی پورا دلی رو رہا ہے، پورا دلی رو رہا ہے. کس کا انتقال ہوا؟ کہا حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا. تجھے نہیں پتا؟ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو جو لوگ جنازے میں چل رہے تھے وہ آگے آگے کچھ شعر پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے. تو کسی نے ایک شعر پڑھ دیا، اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا مہرے تماشا می روی، تو کجا بہرے تماشا می روی. ارے سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں. اے تماشا گائے عالم روئے تو، سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے، تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ بس اتنا سننا تھا. جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے. نمی رفتم نمی رفتم، میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا. یہ پیر ہے جو شریعت پہ عمل کرے، یہ پیر ہے. نہیں جاتا. ہاتھ جوڑ کے حضور لوگ شریعت کا مذاق نہ اڑائیں. چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. یہ ولی ہیں، اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کی ایک مریدہ تھی. مجھے ایسا لگتا ہے شاید مریدوں سے زیادہ عقیدت پیر صاحب سے مریدہ لوگ کرتی. عورتوں کے عقیدے ذرا مضبوط ہوتے. ہاں پیر صاحب کی مریدہ تھی، بڑھیا تھی. اس نے منگل کے دن اپنے بیٹے کا نکاح رکھا. تیاری میں لگی تھی، بہت عقیدت مند تھی پیر کی. منگل کے دن نکاح رکھا اور تیاری میں لگ گئی. تیاری میں لگی تھی کہ صبح صبح جو ہے جنازہ جا رہا تھا. یہ مصروف تھی، اس کو پتہ نہیں چلا. واٹس ایپ کا خیر سے دور نہیں تھا، ورنہ تو پھر لوگ افواہ بھی اڑا دیتے ہیں نا میتوں کی. ایسا چلتا رہتا ہے. تو پتہ نہیں چلا اس کو بڑھیا کو. لیکن جنازہ گھر کے سامنے جا رہا. کس کا انتقال ہوا بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور بڑھیا تجھے پتہ نہیں تیرے پیر کا انتقال ہوا؟ اس نے کہا یہ پیر لوگ تو اللہ والے ہوتے، یہ منگل بدھ کو کیوں مرنے لگے؟ پیر لوگ تو جمعرات جمعہ کو مرنا چاہیے. اس کی اپنی عقل، اس کی اپنی سوچ. بھائی جمعہ کا دن مبارک، جمعرات کا دن مبارک، پیر کا دن مبارک، مبارک دن پیر کو مرنا چاہیے. منگل بدھ کو کیوں مر رہے ہیں پیر لوگ؟ بس اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ جمعہ کو ہی جائیں گے. یہ اللہ والے لوگ تھے. لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھتے، لیکن یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں.